اس لیے کہ بچیوں میں یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں، اولاد میں یہ رنگ باپ سے چڑھتے ہیں۔ اگر مائیں ٹی وی پر ڈرامے اور فلمیں تکتی رہیں اور ننگے سر بازاروں میں پھریں، اور باپ پبوں اور کلبوں میں بیٹھے اور بے غیرتی کے اڈوں پہ راتیں گزاریں، تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بنتے ہیں، رب رسول کے باغی بنتے ہیں۔ اور اگر مائیں شرم و حیا کی پیکر ہو اور مسلوں کی زینت بنی رہے، اور باپ نمازی اور تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں، تو پیدا ہونے والے بچے کوئی میر علی شاہ بنتا ہے، کوئی غریب نواز بن جاتا ہے، کیونکہ یہ رنگ ماں سے چڑھتے ہیں، یہ رنگ باپ سے چڑھتے ہیں۔ آج نہ وہ مائیں رہیں، آج نہ وہ باپ رہے۔ حیدرآباد دکن کا سٹیج تھا، ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی۔ حیدرآباد دکن یہ انڈیا میں ہے جیسے ہمارا حیدرآباد سندھ ہے۔ ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، اس نے کہا مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیاں ہو گئیں، تم میں صرف ایک حسین آیا ہے، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کوئی نہیں اٹھا، مسلمان چپ۔ وہ سمجھ گئی ان کے پاس جواب نہیں، میں انہیں پھر شرمندہ کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر خطاب کے بعد پھر کہنے لگی مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو، 14 صدیاں ہو گئی، تم میں صرف ایک حسین کیوں آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر اس نے سوال کر دیا کہ مجھے جواب دو، 14 صدیوں میں ایک حسین کیوں آیا؟ جوان تو کوئی نہیں اٹھا۔ پچھلے کونے سے نہ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے سفید داڑھی والے، جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کا جلوہ تھا اور جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا۔ کب کپاتے لبوں کے ساتھ فرمانے لگے ہندو عورت تو نے سوال بڑا عجیب کیا کہ 14 صدیوں میں ایک حسین آیا، دوسرا کیوں نہیں آیا؟ سن بیٹی اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے، فاطمہ جیسی ماں کوئی نہیں رہی۔ حسین آ سکتا ہے، علی جیسا باپ کوئی نہیں رہا۔ مائیں فلمیں تکنے لگی، ڈرامے تکنے لگی، اور باپ بازاروں میں آوارہ گردی کرنے لگے، تو پیدا ہونے والے بچے ڈسکو ڈانسر بن گئے اور اب رسول کے باغی بن گئے، کیونکہ یہ رنگ ماں باپ سے چڑھتے ہیں۔ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ جلسے میں آنے والوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، نہ جا کے پڑھنی ہے فجر، نہ آ کے نہ پڑھ کے آئے عشاء۔ تو بتائیے امام الانبیاء کے غلاموں، کل قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ اور آقا فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ اب قیامت کی بات ہی نماز سے شروع ہونی ہے، تو ہماری میجارٹی اور اکثریت اس پہلے سوال میں ہی فیل ہو جائے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں جو پہلے سوال کے جواب میں فیل ہو گیا، اگلے سوال تو اور زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اپنی پوری برادری دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اپنے گھر کے افراد دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو نمازی ہیں؟ یہ کیوڑا سے مجھے فون آیا، انہوں نے کہا ہمیں تاریخ چاہیے، آپ کی تقریر کروانی۔ وہ بندہ فون پہ کہنے لگا بھائی ہماری جو مسجد ہے نا اس کے ساتھ 80 گھر لگتے ہیں، 80 گھروں نے مل کے وہ مسجد بنائی۔ وہ کہتے ہیں آج میں فجر کی نماز کے لیے گیا ہوں تو مجھے ڈر لگ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کی تقریر کرواؤں، شاید کسی کی پٹی اتر جائے غفلت کی۔ وہ کہتا ہے 80 گھروں میں سے آج فجر کی نماز میں صرف ایک بندہ نماز پڑھنے آیا تھا، اور ان 80 گھروں کے کسی دروازے پہ دستک دو، پوچھو کون ہے، تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کون سا اسلام ہے تمہارا کہ جس اسلام میں نماز نہیں ہے؟ جس کے پاس 4 ٹکے آ جاتے ہیں وہ مسجد میں قالین بچھا دیتا ہے، پینٹ کروا دیتا ہے، ٹائلیں لگا دیتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں مسجد کے محراب کا کام میں کرواؤں گا، آئینہ بندی کروا دیتا، کہ مسجد میں ساؤنڈ لگوا دیتے ہیں۔ بد نصیب خود مسجدوں میں نہیں آتے اور فخر کرتے ہیں ہماری مسجد بہت سج گئی، اور نادان یہ تیری نظر میں سجی ہے۔ مسجدوں کی سجاوٹ قیمتی قالین نہیں ہوتے، مسجدوں کی زینت قیمتی پنکھے نہیں ہوتے، مسجدوں کی سجاوٹ قیمتی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتا، اور مسجدوں کی زینت نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہوتے ہیں، تلاوت کرتی ہوئی زبانیں ہوتی ہیں۔
ایک وقت تھا مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے. میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کیسا اچھا وقت تھا، مسجدیں بے شک کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے. آندھی اٹھے، جھکڑ چلے، طوفان آئے، بارشیں ہوں، اولے پڑے، ان نمازیوں کے قدم مسجد سے رک نہیں سکتے تھے. مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے. مگر آج زمانے نے ایسی منافقت کا رنگ اختیار کر لیا کہ ہر ٹوک میں، ہر محلے میں، ہر نگر میں، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر روڈ پر مسجدیں پکی ہو گئیں اور بدبخت نمازی کچے ہو گئے. کوئی صرف جمعے کا نمازی رہ گیا، کوئی صرف جنازے کا نمازی رہ گیا، اور کوئی صرف عید کا نمازی رہ گیا. مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. میرے آقا نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن میں اور کافر میں فرق ہی نماز کرتی ہے. تو جس نے نماز نہیں پڑھی اس بدبخت کا اسلام کہاں بچا؟ یہ آپ تو بالکل بارڈر کے ساتھ رہتے ہیں نا، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ شہروں میں اکٹھے رہتے تھے. پارٹیشن سے پہلے کی بات، ایک ہی بازار میں دکانیں ہوتی تھی. یہ ہندو کی دکان ہے، آگے سکھ کی ہے، آگے پھر کسی مسلمان کی. تو کوئی پردیسی بازار میں داخل ہوتا نا تو وہ دیکھتا کچھ دکانیں کھلی ہیں اور کچھ دکانیں بند ہیں، تو اسے مذہب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. وہ خود بخود سمجھ جاتا کہ جن کی دکانیں بند ہیں یہ مسلمان تھے، چونکہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز پڑھنے گئے ہوئے، اور جن کی کھلی ہیں یہ ہندو ہے یا سکھ. خود بخود پتہ چل جاتا تھا کہ جن کی بند ہیں چونکہ زور کا وقت ہے، عصر کا وقت، یہ مسلمان ہیں جو رب کی عبادت کو گئے. اب آپ کے اس دجوال میں کتنے سکھ رہتے ہیں، کتنے ہندو رہتے ہیں؟ تو پھر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ ادھر مسجد میں نماز کا وقت ہے، یہ داروں اور عہدوں پہ تاش کون کھیل رہے ہیں؟ ماں بہنوں بیٹیوں سوچو کہ ادھر سجدوں کا وقت ہے، ادھر ٹی وی پہ ڈرامے کون تک رہی ہیں اور سجدے چھوڑ رہی ہیں. کیا ہم خود سکھ اور ہندو بن گئے؟ ایک نماز ہے جو فرق کرتی ہے مومن میں اور کافر میں. جس نے یہ دیوار بھی گرا دی اس کا ایمان اور اسلام کہاں بچا؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنے آپ کو تاجدار کائنات کا سچا غلام بناؤ. کتنی محنت کی میرے بھائیوں نے، میں حیران ہو گیا. سب جوان ہیں، اتنی محنت کر کے بندے اکٹھے کیے، اتنا پیسہ خرچ کیا، مجھے اتنے دور سے بلایا، اور صرف لوگ کانوں کا چسکا پورا کر کے چلے جائیں اور کوئی پیغام نہ لیں، کوئی شریعت کی بات نہ سمجھیں، اور نہ سوچ بدلے، نہ کردار بدلے، نہ فکر بدلے. تو ان کا آنا بھی منافقت ہے اور جانا بھی منافقت. اس لیے اپنے آپ کو بدلو اور تاجدار کائنات کی شریعت کے سانچے میں ڈالو، اور اپنے آپ کو عملاً حضور کی غلامی کی دہلیز پہ لاؤ. پھر دیکھو گھروں میں مدینے کا فیض کیسے اترتا. تاجدار کائنات کا فیض بند نہیں ہوا، آج بھی گنبد خضرا کا فیض موج زن ہے. کمی ادھر نہیں آئی، کمی ہماری ڈوریوں میں آ گئی، ہماری ڈوریاں کچی ہو گئی. گنبد خضرا کے مکین سے ہمارے رابطے پکے نہیں رہے، ورنہ فیض آج بھی جاری و ساری ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جنہوں نے وہ ڈوریاں پکی کر لی ہیں، ان سے پوچھئے انہیں آج بھی مصطفیٰ کا فیض نصیب ہو رہا ہے.